کر دوں؟ چلیے مجمع ایسا ہے ماشاءاللہ کہ ہاں نہ بولنے کو بھی تیار ہے. پالی والوں پچھلی بار بھی جب میں آیا تھا تم لوگ یار اسی طرح میرے ساتھ کیے تھے. اب جیسے کلکتہ کو میں نے جو ہے نا ایسے کر دیا، پالی کو بھی کرنا پڑے گا اگر یہی بے بسی رہی. جس شہر میں اتنے بڑے بڑے علماء آتے ہیں اور ایسے اللہ والوں کے قدم پڑتے ہیں، وہاں کے مجمع میں کتنی بیداری ہونی چاہیے. بہرحال غیر مقلدیت کے بڑھتے ہوئے فتنے کو دیکھتے ہوئے حافظ غلام یاسین نے آج کی یہ نشست رکھی تھی جس میں میں نے یہ بتا دیا کہ اہل حدیث نام کا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ جو فرقہ پالی میں پایا جاتا ہے یہ نہ مراد نہ ہنجار، یہ چغت البخارا لوگ غیر مقلدین ہیں اور حقیقت میں روئے زمین پر ان سے بڑا مقلد کوئی نہیں ہے. یہ اصل میں اہل حدیث ہونے کی آڑ میں حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں. میری ایک تقریر ہے اہل حدیث امام بخاری کی عدالت میں، سنیے. میں نے ثابت کیا ہے کہ بخاری کی 60 صحیح حدیثوں کے خلاف ان کا عمل ہے. جب بخاری تمہارے لیے اتنی اہم ہے، ہر وقت بخاری بخاری کے دھونس دیتے ہو عوام کو، تو بے وقوفوں ان 60 حدیثوں کے خلاف کیوں کرتے ہو؟ تو یہ غیر مقلدین کا ٹولہ جن کا کام یہ تھا کہ چپ چاپ علماء کی بات تسلیم کرتے. قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو. تو ان بدبختوں نے کیا کیا؟ دین میں تخریب کاری کی. انگریزوں سے شہ پا کر ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں قرآن دیا کہ بابو تم خود ہی تحقیق کرو اور دین پہ چلنے لگو. اب بابو خود ہی تحقیق کر رہا ہے تو بیڑا غرق ہو رہا. ایک بابو سعودیہ ریجیکٹ ہو گئے تو پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھے، پان پٹی پہ بیٹھتے تھے ماشاءاللہ، درود و سلام بھی لکھا تھا، لیکن پتہ نہیں سعودی کے دال چاول میں کیا خاص بات ہے یا وہاں کے آب و ہوا میں ایسی کیا بات ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد یہ ناف سے نیچے تک داڑھا اور ماشاءاللہ فیض العلوم بھی بڑھ گیا اور بہت بڑے علامہ بن کر تشریف لائے. اب دیکھیے یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، میں سچی بات بتا رہا ہوں، منسوب نہیں کر رہا، کہ جب عوام خود سے حدیث قرآن پڑھیں گی 18 سال پڑھ کر ہمیں بھی حق نہیں کہ حدیث و قرآن میں منمانی کرے. ہم لوگ بھی صرف ناقل ہیں، ناقل، اور اس زمانے میں کوئی مجتہد نہیں ہے. اعلیٰ حضرت جیسا اتنے علوم رکھنے والا شخص بھی عالم دین بھی امام اعظم کی پیروی کر رہا ہے. غریب نواز جیسا جس کا احسان ہندوستان کے چپے چپے پر ہے وہ بھی مذہب حنفی کی تقلید کر رہا ہے. وہ جس بارگاہ سے ہندوستان بھیجے گئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جہاں انہوں نے چلہ فرمایا وہ بھی مذہب حنفی کی پیروی کر رہے ہیں. مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اس مذہب حنفی میں بڑے بڑے کبار اولیاء علماء اور صوفیاء کرام گزرے ہیں. یہ ٹٹ پنجی حرام خور جو انگریز کے دور میں پیدا ہوئے، ایسا ہی ایک حرام خور سعودی سے آیا. اب حدیث میں اس نے پڑھ لیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے ورنہ پانی ناپاک ہو جائے. اب حدیث پڑھنے کے بعد چپ ہونا چاہیے نا. بخارات جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کھجلی کر رہا ہے تو یہ فرمانے لگے، بولے میرے خیال سے میری تحقیق یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میرا فرمانا یہ ہے. آپ کا فرمانا آئے فرماتے میری تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی یوں کرے کہ ایک پائپ لے لے اور ایک سرا آلائے تناسل پہ ہو اور دوسرا سرا پانی میں ہو اور اس واسطے سے اگر پیشاب کرے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں تو ڈائریکٹ پیشاب کرنے کو منع کیا. ایسے ہی حدیث سمجھو گے ہارے کھامڑو، ایسے ہی حدیث سمجھو گے. اب کتنے بڑے کھامڑ ہو کہ تم کو پکی پکائی روٹیاں مل رہی ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو، کھا نہیں رہے ہو، جا کر الگ سے پکانے کی کوشش کر رہے ہو. تو کہہ رہے نہیں، اگر اس طرح اگر کوئی کرے تو پیشاب پانی ناپاک نہیں ہوگا. ایمانداری سے بتاؤ اس نے حدیث سمجھا؟ اور پھر کہہ رہے دوسرا پہلو جو میری سمجھ میں آیا اور جو اب تک مخفی تھا 1400 سالوں سے مجتہدین پر، وہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے ورنہ ناپاک ہوگا، لیکن اگر کوئی پاخانہ کر دے تو ناپاک نہیں ہوگا. حضور نے پیشاب سے منع کیا. بتاؤ پاخانے کو اس نے حلوہ سمجھ لیا. اب قدم الذی، پیشاب سے زیادہ سخت ناپاک چیز کیا ہے؟ پاخانہ ہے نا. جب پیشاب سے پانی ناپاک ہوگا تو پاخانے سے ناپاک نہیں ہوگا. تو ایسے ایسے گھامڑ ہیں اور وہی بھٹکے ہوئوں کا ٹولہ پانی کے اندر بھی ہے، گوچ نہیں آتا ہے.
صرف ظاہر اچھا ہے، صرف بناوٹ اچھی ہے، یاد رکھو سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا۔ یہ غبارے میں سوئی ٹوچ دو ذرا سی، ساری ہوا نکل جائیں گی، علامہ صاحب کی بغاتی بلبلانے لگے گی جب ہمارے سامنے آ کر بیٹھے۔ تو پالی کے غیر مقلدوں اتنا ذلیل کر رہا ہوں، اتنا تمہیں جو ہے رذیل بنا رہا ہوں، مناظرے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ ہونا پڑے گا، اور نہیں ہوں گے تو ان کی حقیقت عوام میں بتاؤ کہ یہ صرف بھولے بھالے مسلمان کو، جن کو بیچارے کو ڈھنگ سے کلمہ شریف پڑھنا اور استنجا کرنا نہیں آتا، سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی، ان کے سامنے بڑی بڑی کتابیں رکھیں گے۔ وہ کتاب جو مدرسے میں 8 سالہ درس نظامی کے بعد ہمیں دی جاتی ہے، یہ پہلے ہی دن سے دے دیتے ہیں۔ دیکھو اسلام 360 میں آتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں تھوڑے سے منانی میاں کی روح آ گئی، ماشاء اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بتاؤ پہلے ہی دن سے دے دیں۔ ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، اگر گوگل والے نے 4-5 دن کے لیے نیٹ بند کر دیا تو پالی کے غیر مقلدوں کا کیا ہوگا؟ یتیم ہو جائیں گے بیچارے۔ تو یہ غیر مقلد نہیں ہے، گوگل کے مقلد ہے۔ وہ میرا ایک مناظرہ سنا نا آپ کو بات سے، رات میں 4 بجے مجھے پریشان کر دیا تھا، بار بار کم وقت مارا، میں نے فون لگایا، چل مناظرہ کرا، کہتا رکو ابھی میں لیپ ٹاپ سے حدیث نکال رہا۔ اچھا تو میں نے کہا صحابہ لیپ ٹاپ سے حدیث لیتے تھے؟ بتا۔ تو ایسے ایسے کھامر ہیں، انہوں نے حدیث کا کباڑہ کرنا چاہا۔ حدیث کی آڑ میں یہ منکرین حدیث کا ٹولہ ہے۔ مسلمانوں خدا را ان کے فتنے سے بچو، اپنی اولادوں کو بچاؤ۔ صحیح حق مذہب اہل سنت و جماعت اور اس کی 4 شاخیں ہیں، احناف، شوافع، حنابلہ، مالکیہ۔ ہمارے دیار میں، ہمارے علاقے میں حنفیوں کی کثرت ہے، اور حقیقت میں اس امت کا 80% حصہ امام اعظم کی تقلید پر جمع ہے۔ تو چپ چاپ تقلید کا قلادہ گلے میں ڈالو، پھر تمہیں کل کہیں گے وہ جو مفتی صاحب آئے تھے باتیں ان کی سب ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایک جگہ صحیح نہیں لگا مجھے، تو آپ کہوں گے کیا؟ بولیں گے دیکھو رات میں بولے تھے نا کہ تقلید کا قلادہ ڈالو، قلادہ کا معنی دیکھو لغت میں کیا ہے، پٹا۔ آپ کتے ہو، آپ کو پٹا ڈالا جائے گا؟ میں جانتا ہوں یہ کتنے چتر ہیں، اور یہ کہاں تک پہنچیں گے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ سننا چاہتے ہو اس کا جواب؟ اتنا سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں، تو زور سے سبحان اللہ تو کہو یار۔ سبحان اللہ۔ تو کہیں گے دیکھو 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 سب صحیح تھا، ہمیں سب صحیح لگا ان کا، ہم بھی اپوز نہیں کریں گے، عالم ہے بھائی ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہر دکھائیں زہر پلائیں، قاتل ڈائیں شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ہائے ہائے کتنا میٹھا بن کے آتا ہے، کتنا اپنا بن کے آتا ہے، لیکن یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی۔ تیرے کو اتنا پیار تیرے گھر میں نہیں ملتا، وہاں جاتا پہلے سنی عالم ڈانٹتے بہت ڈانٹتے، بولو سبحان اللہ، بولو ماشاءاللہ۔ تیری طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹر کے پاس جائے تو کیا بولتا؟ میٹھی میٹھی گولی دینا، میٹھی میٹھی گولی سے بخار بھگائے گا، بدن درد بھگائے گا، کڑوی دوا سے ہی جائے گا نا بخار۔ تو باتیں کڑوی ہے مگر سونا آنے صحیح ہے، وہاں سب میٹھا میٹھا ہے، لیکن اگر سنڈاس سے چاندی کا ورق ہٹا دو تو پھر اندر دکھے گا آپ کو کیا ہے اصلی مال، کون سا اصلی مال ہے۔ بڑا مزہ آ رہا ہے جانے میں، بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت سے بولتے ہیں۔ ارے بھائی کو کافی وافی پلا دو، پانی وانی لا، ماشاء اللہ بہت نیک آدمی ہے، نماز پڑھتے دیکھا میں نے آپ کو ماشاء اللہ، میرے تو رنگوں سے کھڑے ہو گئے آپ۔ یہ کیا ہے وہاں، یہ بھی کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہاں یار گھر میں جاتا ہوں، 1 درجن کیلا لاتا ہوں تو اماں گنتی ہے برابر لائے گئی، یہ دیکھو کتنا پیار کر رہا مجھ سے۔ گھر میں ضروری بات کے وقت مجھے بھگا دیا جاتا ہے، گلی گلی یہاں سے، اب یہ دیکھو کتنا بیچارہ بلا کے مجھے مسند حدیث پہ بٹھا دیا، بخاری میرے سامنے رکھ دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور کیا نماز پڑھتے ہیں آپ، تو میرے بھائی آیا جایا کرو، سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، ایک نسبت ہے محمدی، ماشاء اللہ آیا جایا کرو، اور کچھ ضرورت ہو ہے یار تو بیچاری کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی، عزت بھی ملتی ہے،
لیکن بعد میں جو تجھے مزہ آ رہا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کھجلی کا پیشنٹ دیکھا نا، کھجاتے ٹائم کتنا مزہ آتا ہے، سامنے ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی، کمشنر، سی ایم، پی ایم، مفتی کلیم، کھجا مزہ، اور بعد میں جب خون نکلتا تو کیسے نہ نہیں آتا، کھجاتے ٹائم تو لگتا ہے کہ بیٹی کی بارات آ رہی، اور بعد میں لگتا ہے بارات واپس جا رہی ہے، ابھی تو بڑا مزہ ہے، قیامت میں جب پورا کھلے گا چاندی کا اور کھٹے گا پورا پاخانہ ہی پاخانہ دیکھے گا، ارے یہ کیا میں نے بڑا برق کر لیا، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا بیٹے، بہت عزت چاہیے تم کو، سنی عالم ڈانٹ کر بولتا ہے مگر حق بولتا ہے، منہ دیکھ کے اجرا کرنا نہیں آتا ہم کو، مادی حیدرآبادی نہیں آیا، جو بولتے ہیں صاف ستھرا کھلا کھلا ایک دم، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے آ جاؤ، ادھر بھی تھوڑا پیر رکھے گا، ادھر بھی، اگر یہ حق رہا تو بولوں گا اللہ تھوڑا میں وہ بھی تو تھا، اور تھوڑا میں یہ بھی تو تھا، چر جائے گا چر، سمجھا کہ نہیں سمجھا، جاؤ گے کھاؤ گے، 5 روپے میں تم کو چکن بریانی نہیں ملے گی، کوا بریانی ملے گی، شرافت سے غوث پاک کا مرغا کھاؤ، واریوں کا کوا مت کھاؤ، میں نے خود دیکھا ہے حدیث میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے ہاتھ مانگو، یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ، ٹانگیں اتنی بڑی کر دو کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا نکل جہاں 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں صف میں، اگر یہ 4 ٹھو آ جائے تو 5ویں کی گنجائش یا تلے ٹانگیں چوڑی کریں گے، مسجد پر قبضہ کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر یہ فرماتا میں نے میری ناقص آنکھوں سے دیکھا، بیٹے جو تُو نے دیکھا ہے نا حدیث، وہی حدیث پڑھنے کے لیے ہم کو 8 سال کا عالم کورس کرایا جاتا ہے، کتنے؟ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے، اس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے، اگر امام اعظم نے اس حدیث کو نہیں لیا تو امام اعظم کے سامنے اور کون سی حدیث تھی، امام اعظم کی حدیث دانی پر تو میں کبھی خطاب کروں گا اور بتاؤں گا کہ میرے امام کو 3-4 حدیث نہیں، 10-20 حدیثیں نہیں، 5 لاکھ حدیثیں آتی تھی، اگر کبھی تاریخ دی میں نے شعبان کے مہینے میں ان سے امام اعظم میں کبھی آنا ہوا تو امام اعظم کی حدیث دانی پر وہ بیان کروں گا، غیر مقلدو کہ تمہاری حالت متلی ہو جائے گی، سن لو سنی مسلمانوں، ان کے بہکاوے میں مت آؤ، حدیث و قرآن کی آڑ لے کر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اور خیر مقلدو تم بھی شرافت سے واپس لوٹ آؤ، مذہب اہل سنت و جماعت، ایمانداری سے بتاؤ جو پالی میں غیر مقلد ہیں جو بھی ہیں، بھئی تو کیا اہل الحدیث، تیرا باپ کیا کیسٹ بند، باپ کیا اہل الحدیث، دادا کیا 100% کیسٹ بند، تو بیٹے ذرا سوچ کہ ابھی جس جماعت کا وجود نامسعود پالی میں آیا ہو 10, 20, 50 سال پہلے، میکسیمم 50 سال پہلے، بہت مبالغہ کر دوں 50 سال سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے، تو وہ جماعت کو تو فرقہ ناجیہ سمجھ رہا ہے، اور جو اس زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہے جس پر پوری مسلمان قوم کا اجماع ہو چکا ہے، اللہ فرما رہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کا حکم آ جانے کے بعد اس کے خلاف کرے یا سبیل مومنین سے ہٹ جائے، مسلمانوں کے اجماع کو پھاڑے، اللہ فرما رہا ہے غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ہم دنیا میں تو اسے چلنے دیں گے لیکن آخر میں آئے گا تو ہمارے ہی پاس، جب ہمارے پاس آئے گا تو پلٹنے کی بری جگہ جہنم ہے، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اجماع مسلمین کو مت توڑو، جو مسلمانوں کا اوپر سے اجماع ہوتے آ رہا ہے ان مسائل پر ثابت قدم رہو، اہل سنت و جماعت حق ہے، مذہب حنفیت حق ہے، اور اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق ہے، اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو تعلیمات تاج الشریعہ سے، تعلیمات محدث کبیر سے، تعلیمات حضور قائد ملت سے سمجھو،
اور ہمیں باغی کہتے ہو, ہمیں اہل بیت کا دشمن کہتے ہو. بدبختو, اگر ہم اہل بیت کے دشمن ہوتے, یہ سچے سادات کالپی کے غیاث میاں, ماریرا کے حضور امین میاں نجیب میاں, مسولی کے گلزار ملت اور کے سید عبد القادر, یہ سید رضوان اور رفاعی شافعی, یہ سادات کرام ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. ہم حقیقی معنوں میں سادات کا ادب و احترام کرنے والے ہیں, لیکن اگر کوئی دین میں دھاندلی کرے گا تو نہ ہم سلابیلیوں کو چلنے دیں گے, نہ پھر ہم دیوبندیوں کو چلنے دیں گے, نہ روافظ کو چلنے دیں گے, نہ اہل الحدیث کو چلنے دیں گے, نہ کسی اور کو چلنے دیں گے. شرافت سے رہو, قاعدے سے رہو, اسی میں عافیت ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, باقی رکھے. 2 اعلان کر کے گزر جاؤں. نمبر 1, مجھ سے ہمیشہ کنیکٹ رہنا چاہتے ہو, ہاں یا نہ؟ ہاں. یہ ڈانٹ کے مت بولو. تو دیکھو, واٹس ایپ کھولو, واٹس ایپ کے اندر اپڈیٹس آئی ہے. اپڈیٹ میں جانے کے بعد اوپر کیمرے کے بازو میں گول ایسا نشان ہے, سرچ کر, اس میں صرف سنی لکھیا, SUNNI, سنی. تو سیکنڈ نمبر پہ ہمارا چینل آتا ہے سنی جمیعت الاحناف, جو اس وقت بریلویوں کا سب سے بڑا چینل ہے, 65,000 ممبر کے ساتھ. سبحان اللہ, 65,000 ممبر کے ساتھ, الحمدللہ. سنی جمیعت الاحناف کو فالو کریں, بیل آئیکن کو دبائیں, دوستوں کو ایڈ کریں. اس میں روزانہ فقہائے باطلہ کے عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور سنیوں کو علمی ہتھیار سے لیس کیا جاتا ہے. الحمدللہ سارے دلائل ہمارے پاس ہے, موقع آنے پر میں دوں گا. تو سنیوں کو ہتھیار سے لیس کیا جاتا ہے, علمی ہتھیار سے. سنی جمیعت الاحناف چینل, سنی جمیعت الاحناف, اسے فالو کریں. اور سیکنڈ نمبر, آج بڑھتی ہوئی بے دینیت, وہابیت, دیوبندیت, رافضیت, خاص طور سے مزارات اولیاء سے شیعت کو فروغ دیا جائے. یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں. میرا دل جلتا ہے کہ دیکھنے میں سنی نوجوان بچے ہاتھوں میں کڑے, یا علی کا لاکٹ, ہاتھ میں انگوٹھیاں کئی ساری دھاتوں کی, گلے میں دھاگے, جھپریاں چھوڑ دیے لوہے, ماتم مرثیے سن کر صحابہ پر بھونک رہے. تو میں نے مدرسہ بنانے کا نہیں سوچا, مدرسے تو بہت ہے ہندوستان میں. ایک الگ سی چیز, خانقاہ حنفیہ, ایسی خانقاہ جو ریل میں صوفی کی خانقاہ ہوگی, کیونکہ میں ریل کا صوفی ہوں. تم کیا سمجھے صوفی مطلب وہ ایک جگہ کلکتہ میں گیا تقریر کرنے, پہلے بڑی مایوسی ہو گئی آپ سے. میں نے کہا کیوں؟ ارے صوفی کلیم مطلب لعیم, شہید, ایسی داڑھی ہوں گی سفید, ماشاء اللہ, ہاتھ میں ایسا ہوگا, امامہ ہوگا. آپ تو بالکل لڑکے معلوم پڑ رہے ہیں, مدرسے کے طالب علم. ارے بھائی تو تمہارا مطلب کیا؟ صوفی مطلب کھانا وانا نہیں کھاؤں, ایک جگہ چپکا بیٹھا رہو. ارے صوفی کا مطلب ہے صفائی کرنے والا. میں وہ والا صوفی ہوں, آٹھ چھانٹ کرتے رہتا ہوں. صوفی کے تو کئی معنی ہے نا. تو بہرحال, تو خانقاہ میں بنا رہا ہوں جس میں لائبریری بھی ہوگی, مکتب بھی ہوگا, دارالافتاء بھی ہوگا, جہاں پر منتھلی بیانات ہر موضوع پہ, خاص طور سے مرزا کو ٹارگیٹ کر کے, اور جتنے باطل فرقے انٹرنیٹ پہ بیٹھے سب کو ٹارگیٹ کر کے مدلل بیان ہمارے چینل سے اپلوڈ ہوں گے انشاءاللہ, کتابوں کے ساتھ, اسکین پیجز کے ساتھ. یہ بھی ہوگا. اس کے علاوہ میں خود وہاں بیٹھوں گا, خانقاہ حنفیہ, سنی دارالافتاء و رضوی دارالاسلام. یہ جو تیسرا ہے نا دارالاسلام, اس کا مطلب ہے ٹھکائی سینٹر. جس کو بھی مناظرہ آتا وہ روزانہ صبح شام تھوڑا یا پتلا گیلا بہت زیادہ, وہ وہاں آ سکتا ہے, آ کر شوق پورا کر سکتا ہے. وہاں میں خود بنفس نفیس بیٹھا رہوں گا. تو ایسے جتنے بھی مناظر بنتے ہیں گلی کوچوں کے اندر, تو وہ آئیں, ان کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ, اور پھر اس کی بھی ویڈیوز, آڈیوز وغیرہ چینل پہ ڈالی جائیں گی. تو یہ خانقاہ بننی ہے ممبئی کے سرزمین پر, جس کا بہت زیادہ نہیں, 1.5 کروڑ کا بجٹ ہے. کوششیں میں کر رہا ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 3 عدد کوپن, 50, 100, 200, 500, 4 عدد کوپن میں نے یہاں رکھا ہوا ہے. صلاۃ و سلام کے بعد کیا ہے, تو آپ صلاۃ و سلام کے بعد وہ کوپن ضرور لیتے جائیں. انشاءاللہ خانقاہ حنفیہ میں آپ کا تعاون ہوگا, خانقاہ حنفیہ بنے گی, اور دین و سنیت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہوگا. دوران تقریر قرآن پڑھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, انسان ہوں, حدیث بولنے میں بھی غلطی نکل سکتی ہے, یا کوئی ایسی بات نکل جائے جو خلاف مزاج شریعت ہو. تو میں ان تمام باتوں سے آج کی اس تقریر میں جو مجھ سے خطا سرزد ہوئی ہو, علماء کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام, تیور ہے کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں, وما علینا الا البلاغ.